اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق کے ایاک نعبد و ایاک نستعین یا لطیف یا نور یا حق یا ہادی یا مبین یا صبور بحق یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون یا حمید الفعال ذا المن علی جمیع خلقہ بلطفہ یا حلیم یا رشید رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا الہی عقلی مغلوب و نفسی معیوب و قلبی محبوب و لسانی مقرنی بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا غفار الذنوب وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ جو میں نے عبارت آپ کے سامنے پڑھی، اور آج پھر ہم سورہ یاسین کا ہی عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج یاسین کے عمل کا دوسرا حصہ یعنی یاسین کا ہی عمل ہے یہ، لیکن یہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، لیکن طریقہ کار سارا وہی ہے جو کہ پچھلے عمل میں آپ کو بتایا تھا، اور یہ عمل بھی جملہ مقاصد وہی ہیں جو اس میں تھے۔ مثلا کسی بدکار کو راہ راست پر لانا، کسی بدکار کو راہ راست پر لانا، یا شوہر بگڑے ہوئے کو راہ راست پر لانا، بیوی بگڑی ہوئی کو راست پر لانا، اولاد بگڑ جائے اس کو راہ راست پر لانا، کسی قسم کا بھی گناہ کرتا ہو اس گناہ سے اس شخص کی عادت کو چھڑوانا، گھر میں بے وجہ لڑائی جھگڑا کرتا ہو اس لڑائی جھگڑے سے جان چھڑانی، پیار محبت کا ماحول پیدا کرنا، کسی کی عقل غلط طرف چل رہی ہو اس کی عقل کو صحیح ٹھکانے کی طرف لے کے آنا، یہ بھی عمل بڑا ہی زور اثر ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اس سے مشکل ہے۔ طریقہ کار وہی ہے، اسی طرح آپ نے 7 ڈیلے لے کے جانے ہیں جس طرح آپ سورہ یاسین کے اس سے پچھلے عمل میں لے کے گئے تھے، اسی طرح 7 ڈیلے لے کے جائیں گے، 7 جمعرات کریں گے، ہر جمعرات کو جو ایک وقت رکھا ہے اسی وقت پر جائیں گے، اسی طرح حصار کریں گے جس طرح کے اس سے پہلے کلپ میں آپ نے حصار کا طریقہ سیکھا بھی تھا، کیا بھی تھا۔ تو اب آتے ہیں ہم تھوڑے سے عمل کی طرف، لیکن اب ہونا کیا ہے؟ اب سورہ یاسین جب آپ نے پڑھنی ہے، 7 ڈیلے آپ نے لیے، اور یہ 7 ڈیلے لے کر آپ قبرستان چلے گئے، قبرستان جا کر آپ نے ان 7 ڈیلوں کو اپنے پاس رکھا، منہ قبلہ کی طرف کیا، پاک صاف ستھری جگہ آپ نے تلاش کی اس پہ بیٹھے، اور پرانی سی کوئی قبر، ٹوٹی پھوٹی کوئی قبر، پرانی قبر کوئی ہو اس قبر کے پاس بیٹھنا ہے، اور پھر بیٹھ کر آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ حصار پہلے آپ نے کرنا ہے، حصار کر کے آپ سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں گے، اور جو ہی آپ پہلی مبین پر پہنچیں گے تو یہ جو میں نے شروع میں عبارت پڑھی تھی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم، یہ جو عبارت میں نے پڑھی تھی، یہ پوری عبارت آپ نے اس مبین پر آ کے پڑھنی ہے۔ جب یہ عبارت پڑھ لیں تو اس کے بعد کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، بے شک آپ درود خضری پڑھ لیں، بے شک کوئی چھوٹا درود پڑھ لیں۔ یہ درود خضری پڑھنے کے بعد، یا چاہے بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، یا جو بھی درود آپ نے پڑھا ہے وہ پڑھنے کے بعد، ویسے زیادہ روایات میں جو قوی درود آیا ہے وہ درود تاج آیا ہے۔
تو درود تاج پڑھ لیں، وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ آگے پڑھنا شروع کر دیں، پھر دوسری مبین پر اسی طرح سے آپ اسی عظیمت کو پڑھیں گے، اور پوری عظیمت پڑھ کے پھر آپ اسی طرح جو درود آپ نے پہلی مبین پہ پڑھا تھا وہی درود آپ اس مبین پر پڑھیں گے، پھر آپ تیسری مبین پر جائیں گے، چوتھی مبین پر جائیں گے، ساتویں مبین پر جائیں گے، ساتویں مبین پر جب جائیں گے تو پھر آپ وہی اسی طرح سے پڑھ کے پھر آپ اس کے بعد سورہ یاسین کو مکمل کریں گے، اور جب سورہ یاسین مکمل کر لیں تو اس ایک ڈیلے پر دم کریں گے، اور اسی طرح اس کو قبر کی طرف پھینکیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، جس طرح یہ قبر میں مردہ پڑا ہے اور جس طرح سے قبر بھی خستہ حالت ہو گئی ہے، اسی طرح فلاں بن فلاں، اگر آپ کا بیٹا ہے تو میرے فلاں بیٹے پر، اگر خاوند ہے تو میرے خاوند پر، اگر بیوی ہے تو میری بیوی پر، اگر کوئی بھی مطلب ہے جو کسی کی برائی جس میں پائی جاتی ہے، تو وہ اگر کوئی غیر ہے تو اس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کا نام لے کر فلاں بن فلاں، ساتھ میں پھر ماں کا بھی نام لینا ہے اپنے، فلاں بن فلاں، یعنی میں فرضی نام لیتا ہوں، فرض کریں کسی کا نام زید ہے تو زید، اس کی ماں کا نام اگر طاہرہ ہے تو زید بن طاہرہ کے اندر یہ جو بری عادت ہے، چاہے کوئی بھی بری عادت ہے یا کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، وہ گناہ کا ذکر کرنا ہے، وہ گناہ کی عادت اس طرح اس کے اندر سے ختم ہو جائے جس طرح یہ مردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ لفظ کیا کہ تو اس پہ دم کر کے تو وہ ٹھیکری آپ نے اس میں پھینک دینی ہے قبر میں، یعنی قبر کے اوپر پھینک دینی ہے، پھر آپ نے دوسری دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر تیسری دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر چوتھی دفعہ اسی طرح 7 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور 7 دفعہ ہر مبین پر آپ نے اس عبارت کو مکمل پڑھنا ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو دل مارا کن مستقیم، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، یہ اسی طرح آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہے، اور مکمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی درود پاک میں لانا ہے، درود تاج زیادہ قوی ہے، زیادہ روایات میں درود تاج کا ذکر ہے، پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یاسین مکمل کر کے اسی طرح سے اس ٹھیکری کو پھر قبرستان اس قبر کی طرف آپ نے پھینک دینا ہے، اور یہ عمل بھی آپ نے 7 جمعرات کرنا ہے، ہر جمعرات کو آپ نے جانا ہے، خاموشی سے جانا ہے، خاموشی سے عمل کرنا ہے، خاموشی سے واپس آ جانا ہے، جب اٹھ کے واپس آنا تو پیچھے پلٹ کر آپ نے نہیں دیکھنا، سیدھا آپ نے واپس گھر کو آنا ہے، آپ نے وضو کر کے بیٹھنا ہے، اور گھر آ کے دوبارہ آپ نے وضو کرنا ہے، اور شکرانے کے 2 نفل بھی پڑھنے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں عمل کو مکمل اچھے طریق پر کر کے آ گیا ہوں، اب اس کو قبول بھی فرما اور میرا جو مقصد ہے میرا مقصد بھی پورا فرما، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 7 جمعرات کرنے سے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو بگڑا ہوا شخص راہ راست پر آ جاتا ہے، اور اگر آپ اور تیز اور زیادہ اس کا اثر لینا چاہیں اور اس کو بہت نیک کرنا بھی چاہیں تو پھر یہی عبارت آپ ایک کاغذ پر لکھیں، اسی عبارت کو آپ ایک صاف لائنوں کے بغیر والے کاغذ پہ لکھیں، اور کاغذ پر لکھ کر اس شخص کو پلا دیں، اگر پلانا ناممکن ہو تو پھر یہ عمل ایسے ہی کر لیں، لیکن اگر ساتھ میں پلایا بھی جا سکے تو پھر کیا ہی بات، اور اگر اسی نقش کو آپ چاندی پر کنند کروا لیں، اور چاندی پر جو لکھے وہ متقی پرہیزگار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، تو اس سے لکھوا لیں تو پھر بڑا ہی کمال اثر ہوتا ہے، چاندی کے اوپر تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ ان کا اثر بڑا زبردست قسم کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نقش اور بھی ہوتا ہے، لیکن وہ نقش آپ سے بننا نہیں ہے، وہ آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں، اور نقش جب آپ کو ملے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ واقعی یہ نقش ہم سے نہیں بن سکتا، اس کو بھی چاندی پر ہی بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ ہم سے منگوا بھی سکتے ہیں، اور یہ نقش بھی ہم سے آپ منگوا سکتے ہیں، چاندی پر یہ لکھا ہوا نقش بھی، لیکن آپ خود بنا لیں تو آپ کو سستا پڑے گا، ہم سے منگوائیں گے تو مہنگا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، اور اللہ ہم سب پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرمائے۔ تو مزید سمجھنے کے لیے اس سے پچھلا کلپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا، مزید آپ کو اس کی سمجھ لگ جائے گی۔ اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس
تیسرا ایک عمل اور ہے سورہ یاسین کا، وہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو پھر آپ کو نیکسٹ پہ یہ 3 کلپ میری کوشش ہے کہ آپ کو یکے بعد دیگرے تو بھیجوں، بلکہ چار طریقے ہیں۔ یہ دوسرا کلپ آ رہا ہے آپ کی طرف، تو انشاءاللہ وہ چاروں طریقے آپ کو میں بتلا دوں گا۔ اور گزارش بس اتنی سی ہے کہ اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے۔ تو قبرستان میں جا کے عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن عورت کا قبرستان جانا ذرا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے کسی مرد کی ہی ڈیوٹی لگا دی جائے تو وہی بہتر ہے۔ تو لیکن جو عمل کرے وہ اگر پرہیزگار بھی ہو، ساتھ میں نمازی بھی ہو، غیبت چغلی سے بھی بچتا ہو، تو پھر یہ عمل زیادہ اثر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے حال حوال پر رحمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بگڑوں کو سدھارنے کے لیے یہ سورہ یاسین کا یہ اعمال بہترین اثر رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ ظالم کی بھی مدد فرماؤ، مظلوم کی بھی مدد فرماؤ، ظالم کی بھی مدد فرماؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد فرمائی، ظالم سے چھٹکارا اس کو دلا دیا، یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ لگتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے فرمائے؟ فرمایا ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد، یہ اس کی مدد ہی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص گناہ گار ہے، گناہ کی طرف مائل ہے، اگر اس کے لیے آپ یہ عمل کرتے ہیں تو ایک طرح سے آپ اس کی مدد کر رہے ہو۔ اللہ اس کی برکت سے اس کو اگر راہ راست نصیب فرما دے، نیکی کی طرف آ جائے۔ ہاں ایک بات اور میری یاد رکھیں، کچھ لوگ گناہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، گناہ کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر یا کسی کی دعا سے اللہ رب العزت اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں اور وہ نیکی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب ایسا شخص آپ کو کوئی ملے تو پھر اس کو پرانی زندگی لے کر اس کو تانا نہ دیں، اور توں دے انج سے توں دے فلان سے توں دے تنگ سے، پھر اس کو اس طرح سے نہ کہیں، کیونکہ جب اللہ نے معاف کر کے اس کو صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ اب جو صراط مستقیم والے ہیں، اگر اللہ رب العزت ان سے سیدھا راستہ چھین لے تو وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، بس اللہ رب العزت سے ہدایت ہی مانگنی چاہیے، اور ہم سب پر اللہ اپنا کرم عطا فرمائے، اپنا فضل عطا فرمائے۔ دوسروں تک یہ بات پہنچانے کے لیے اس کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ کلپ بنانے کے بعد اگر کوئی شیئر کرتا ہے تو اس کے شیئر کرنے سے اگر کوئی راہ راست پر آتا ہے تو اس میں اس کا بھی پورا ثواب اور اس کا حصہ اس کو اللہ رب العزت اس کو لوٹائیں گے۔ تو اس لیے شیئر کرنا نہ بھولیے، اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہوتا ہے، تو شیئر کر دیجیے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔